السلام علیکم. سٹی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائش شناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھ صاحب, افتخار کیسر صاحب تھے, پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک ڈرامہ لگا کرتا تھا. ان کا بڑا مشہور ڈائلاگ تھا, اب میں بولوں کہ نہ بولوں. میں بولوں کہ نہ بولوں. کہ نہ بولوں. اچھا, کیونکہ مجھے چپ ہی لگ گئی ہے. اچھا, اور چپ لگی ہے آپ کی چڑیا کی بے پر کی خبروں کی وجہ سے. اچھا جی, سب سے پہلے تو اس چڑیا کو فارغ کرنے اور اس کا دانہ دنکا بند کرنے کی فرمائش آ رہی ہے. اچھا, ہاں, فرمائش نہیں آ رہی, دھمکی آ رہی ہے. دھمکی بھی آ رہی ہے, پریشر بھی آ رہا ہے. ہاں, اچھا, تو لوگ بھانت بھانت کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا, کس قسم کے لوگ؟ کس قسم کے لوگ, مشکل میں ڈال دیا. میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو اچھے الفاظ میں فریز تاکہ ناراض نہ ہو جائیں. کچھ فارمل اسپوکس پرسن ہیں, کچھ انفارمل ہیں, کچھ بریف لے کے بات کرتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی جھٹلایا جا رہا ہے. ان کے جو ولاگرز ہیں, ان کے جو سپورٹرز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایسی خبروں میں کوئی صداقت ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ نا کون سی خبر تکلیف دے رہی ہے. اچھا, آپ نے جو ڈاٹس زیوم کر لیا نا کہ سب کو پتا ہے. آپ شروع کریں نا, بتائیں کون سی خبر تکلیف دے رہی ہے. میں بتاتی ہوں. آپ نے جو کل ایک ایک کر کے گنوائے نا ڈاٹس, تو ان کو کنیکٹ کر کے ایک پکچر آپ نے بنائی. اچھا, جھٹلا نہیں رہے. پکچر میں نے کیا بنائی تھی کہ مستقبل قریب میں ایسے ہو سکتا ہے, ریلیکسیشن ہو سکتی ہے فور پاکستان تحریک انصاف, ڈورز کھل سکتے ہیں ان کے لیے جو بند تھے, بشرا بی بی کی رہائی ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر, سسپینشن ہو کے تھوڑی بہت فریڈم مل سکتی ہے. جی, خان صاحب کا نہیں مگر ان کا شاید ہو سکتا ہے, اور باقی لوگوں کا بھی. جی جی, وہ اور اچھی خبریں ہیں پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی کے لیے اچھی ہے کہ برف پگھل رہی ہے کہیں بیک ڈور, کچھ ایسے سلسلے چل رہے ہیں. اس میں جو ایونٹس ہیں ان کو جھٹلایا نہیں گیا. انہوں نے کہا یہ بھی ہوا ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, یہ بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ معمول کے مطابق ہو رہا تھا. یہ ایک پروسیس تھا, یہ اچانک نہیں ہوا. اور اس سے یہ شکل بالکل نہیں بن رہی جو آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے پاکستان تحریک انصاف کے لیے باغو بہار ہو جائے گا, دروازے کھل جائیں گے, بات چیت ہو جائے گی اور دونوں ایک پیج پہ کسی نہ کسی طرح آ جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. ایک چیز جو سب سے زیادہ چبھی اور جسے مکمل طور پر جھٹلایا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, وہ ایک بریفنگ ہے جو آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو کوئی صاحب ملے ہیں. جی, غیر سیاسی شخصیت کوئی ملے ہیں اور کوئی انہوں نے جا کے ان کو بریف کیا ہے, اور پھر کوئی فیصلے ہوئے ہیں. ایم او یو ہوا نا, اور انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. ایم او یو یہی ہوتا ہے نا, انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, جس کے ساتھ خان صاحب اب سپورٹ کریں گے آرمی ایکشن کو اینڈ ول سپورٹ پاکستان. ٹھیک ہے, اور سوشل میڈیا جو ہے پی ٹی آئی کا وہ بھی سپورٹ کرے گا, ٹون ڈاؤن ہو جائے گا اگینسٹ ملٹری, اور انفیکٹ سپورٹ کرے گا وار ایفرٹ, سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرے گا. یہی کہا تھا نا. تکلیف صرف میرا خیال اس بات پہ ہے کہ ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. خان صاحب کو ہم نے جا کے کوئی ڈائریکٹ کوئی بریفنگ نہیں کی, کیونکہ میں نے کہہ دیا نا نان سول, تو اس سے پھر یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ گئے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ اور وہاں سے ڈینائل آ رہی ہے کہ ہمارا کوئی بندہ نہیں گیا, اور لوگوں کو فون کر کے کہہ دیا گیا کہ یہ غلط ہے. یہ مجھے بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہماری طرف سے کوئی نہیں گیا. ٹھیک, اور اچھا, تو یہ تو اوکے, نہیں گیا تو ظاہر ہے اگر گیا بھی ہوگا تو آپ کیا کہیں گے, گیا؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے. جب امریکہ سے لوگ آئے تھے ملنے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کو, تو کیا آپ نے کہا تھا کہ ہمیں ملنے آئے ہیں؟ نہیں, مگر آپ نے ڈینائی تو نہیں کیا تھا نا. وہ تو ساری خبریں چلی بھی تھیں, انہوں نے انٹرویوز بھی دیے تھے کہ ہم مل کے آئے ہیں, یہاں گئے, سیف ہاؤس ہوا, یہ ہوا. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں نا, مگر یہ اسٹیبلشمنٹ کبھی اوپنلی یہ چیز نہیں مانتی. کیوں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا. دیکھیے اس وقت کیوں یہ ڈینائل آ رہی ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آ رہی ہے, اور فوکس کس پہ کیا جا رہا ہے؟ فوکس اس پہ کیا جا رہا ہے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. اچھا, اب اسی لیے میں نے اسی وقت تمہیں کہتے تھے یہ ڈیل ویل کا نام نہ لو. آپ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ آپ نے کہا, میں نے کہا انڈرسٹینڈنگ, بات آگے بڑھ رہی ہے. اس کا پھر میں نے آپ کو پروف دیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں, یہ ایک دم ہو گئی ہیں, یہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. تو میں صرف اشارہ یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ ڈاٹس کو اکٹھا کریں تو کم از کم یہ تو تسلیم کریں کہ کچھ ہونے جا رہا ہے, یا کچھ ہو رہا ہے, یا کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اچھا, اب دونوں کے بیانیے, اسٹیبلشمنٹ اوبریک گورنمنٹ ایک طرف, اور عمران خان پی ٹی آئی دوسری طرف, دونوں کے کیا بیانیے ہیں؟ اگینسٹ ہے نا ظاہر ایک دوسرے. ایک کا بیانیہ یہ کرمنل ہے, اس نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ ہم نے کیسز کیے, ہمیں نہیں چھوڑیں گے اس کو. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ آپ کیسے تسلیم کریں گے کہ ہم نے تو بات چیت کر لی اس کے ساتھ؟ آپ نہیں کر سکتے نا. دیر از نو وے یو کین ایک طرف جیلوں میں رکھیں اور جیلوں میں ڈالیں اور کیسز پروسیڈ کریں, اور دوسری طرف آپ کہیں کہ آفیشیل سیکریٹس ایکٹ بھی توڑ دیا, یہ بھی کر دیا, مگر ہم تو بات چیت میں ہیں. تو یہ آپ
پبلک کے اندر یہ آپ نہیں کہہ سکتے. تو پبلک کے اندر وہی کہنا پڑے گا جو کہا جا رہا ہے. جی. پی ٹی آئی کہتی ہے عمران خان نے کب سے کہہ رہا کہ میں نے ڈیل نہیں کرنی, کیونکہ ڈیل کا جو کانوٹیشن ہے, جو تعلق بنتا ہے وہ این آر او کے, تو خان تو کب سے کہہ رہا ہم نے ڈیل نہیں کرنی. اور پی ٹی آئی بھی یہی کہتی ہے نو ڈیل نو ڈیل نو ڈیل, کیونکہ ڈیل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تو بڑا اچھا لفظ ہے, مگر پاکستان کے اندر ڈیل کا مطلب جو ہے وہ ایسے لیا جاتا ہے کہ این آر او ہے, کلنک بن گیا. ہاں, تو اس لیے ڈیل کسی کو پسند نہیں ہے. تو اب اگر میری باتوں سے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے اور وہاں سے یہ ڈیل والی بات نہ نکل آئے, تو ڈیل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے جا کے کیا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر بہت کچھ ہو جاتا ہے جو لگتا ہے ایسے کہ کبھی نہیں ہوگا, مگر لاجک ایک ایسی چل رہی ہوتی ہے سیاست کی کہ وہیں آ کے آپ پہنچتے ہیں. کتنی دفعہ نواز شریف صاحب کو نکالا گیا, کس قسم کے الزام لگے ان کے اوپر, پھر واپس آ جاتے ہیں عدالتوں کے ذریعے اور سیاسی مکمکا کے ذریعے. بینظیر بھٹو صاحب کو 2 دفعہ نکالا گیا, پریزیڈنٹ آصف زرداری کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ پریزیڈنٹ بنایا گیا, 8 سال جیل میں رکھا گیا کہ جی آپ کرپٹ ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں سیاست میں ہوتی ہیں بیہائنڈ دا سینس, بیک چینلز. اور اس وقت تک جب تک پکی نہیں بات ہو جاتی اور اناؤنس کرنے کے مطابق کہ لائق نہیں ہوتی, اس وقت تک ڈینائل چلتی ہے, اور بڑی سخت ڈینائل چلتی ہے, کیونکہ دونوں کے بیانیے جو ہیں وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں جو پبلک کے لیے بیانیہ بنایا جاتا ہے. اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی نو ڈیل, ہم تو یہ نہیں, تو سمجھ آتی ہے نا, وہ تو ڈینائی کریں گے. اور ادھر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی نہیں ہماری طرف سے کوئی ملا جا کے, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. مگر تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی there is nothing to worry about, this is what they have to say. دونوں سائڈس کو یہ کہنا ہے اور کہیں. میرا جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی بیہائنڈ دا سینس کیا ہو رہا ہے, کیا وہ اچھا ہو رہا ہے اور برا ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے میں نے آپ کو ایویڈنس دی ہے کہ یہ چیزیں نشان ہیں اس کے. ایک آدھ نشان اور میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں. اور میرا یہ موقف رہا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ عمران خان کو ایک موقع ملنا چاہیے, جیسے کہ پہلے سیاستدانوں کو موقع ملتے رہے ہیں, ان کے اوپر بھی بڑے سنگین قسم کے الزام لگتے رہے ہیں, وہ بھی اس وقت بڑے پاپولر تھے. محترمہ بڑی پاپولر تھی ایک زمانے میں, نواز شریف صاحب ایک زمانے میں بڑے پاپولر تھے, اب عمران خان صاحب بڑے پاپولر ہیں. تو پاپولرسٹ جو ہوتے ہیں وہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, جیسے بھی آپ چاہیں, تو ان کو اکوموڈیٹ کرنا پولیٹیکل سسٹم کے اندر ضروری ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا وقت تھا کہ جب کہ ایک دشمن ہمیں سر پہ آ کے کھڑا تھا, تو اس وقت یہ, اور میں نے اپنے پروگرامز کے اندر بھی یہ کہا ہے, خان صاحب اچھا موقع ہے, آپ تھوڑی سی لچک دکھائیں, آپ یہ ڈھونڈے موقع کہ گو بیک انٹو دا پولیٹیکل مین اسٹریم. اور میں نے اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہی کہا ہے کہ یہ موقع جو ہے اس پہ سب کو یونائٹ کرنے کی کوشش کریں. اور اب کیا ہو رہا ہے, اب سارے یہی تعریف کر رہے ہیں کہ جی ساری سیاسی جماعتیں نیشنل انٹیگریشن اور نیشنل ایفرٹ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا کا بیانیہ اس وقت, اگر آپ انڈین چینل سنیں تو وہ 3 باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان اکنامکلی بڑا کمزور ہے, باسکٹ کیس ہے, فیلڈ سٹیٹ ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاپولر پالیٹیشین اور پارٹی جو ہے وہ باہر ہے آؤٹ آف دا پولیٹیکل اسپیکٹرم, اور وہ یہ کہتی ہے یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, یہ حکومت بھی لیگل ہے, اور وہاں پاکستان کے اندر ڈویژن ہوئی ہے. وہ آپ کو کمزور دکھانا چاہ رہے ہیں. اینٹی آرمی بیانیہ وہاں چلایا جاتا ہے اور عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس اور وہ باتیں بھی چلائی جاتی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو اچھا ہو, یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر بات چیت ہو رہی ہے اور اس نوعیت کی بات چیت ہو رہی ہے, جس کی نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 8 اور 12 مئی کے درمیان جو ایکس کے اوپر پوسٹنگ ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ٹوٹل پوسٹ پی ایم ایل این نے 184 کی ہے اور پی ٹی آئی نے 641 کی ہے پوسٹنگز ایکس کے اوپر. یہ وہ ایکس ہے جو پہلے بینڈ تھا اور اب کھل گیا ہے, اور سب سے آگے بڑھ کے پاکستان کی حمایت اور پاکستان کی فوج کی حمایت اور انڈیا کے خلاف جو ٹویٹس ہوئی ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی ہیں. اور وہ کہتے ہیں اس میں سے ٹوٹل ویوز جو ملی ہیں ان ٹویٹس کے اوپر کوئی 24.5 ملین ویوز ملی ہیں, اور جو کہ نون لیگ والوں کو ملی ہیں, اور جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ 54 ملین. ان کی پوسٹ بھی زیادہ تھی, انگیجمنٹ زیادہ ہوئی, انگیجمنٹ بھی زیادہ تھی. اور تو اس لیے, اور یہ پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ سے ہو رہی ہیں, اس کو مانیٹر کیا گیا. تو پی ٹی آئی نے جو ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس ہیں, انہوں نے رائٹ 180 ڈگری ٹرن کر کے, جہاں وہ پہلے اٹیک کر رہے تھے اپنے لوگوں کو اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اور
ڈومیسٹک انہوں نے شفٹ کیا اپنی گنز جی ٹورڈز انڈیا. تو یہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ون آف دا ریزنز تھنگز دیٹ آئی سیڈ واز ڈسکسڈ از کہ ٹویٹر کھول دیتے ہیں بٹ میک شیور کہ آپ کی جو لوگ ہیں ان کی گنز جو ہیں وہ ہماری طرف نہ پوائنٹ ہوں اس طرف ہوں. یہ ڈیٹا بھی جو جنہوں نے یہ پوسٹ کیا ٹویٹر کے اوپر وہ بھی پی ٹی آئی سپورٹر ہی ان کی پوسٹ سے لگتا ہے کہ ان کا انکلینیشن بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے, لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح سے دونوں آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس ہوئی ان میں پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری رہا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی تھینک یو کہا اسپیشل, رانا ثناء اللہ نے تھینک یو کہا, عطا نے تھینک یو کہا, سب نے نام لے کے, انہوں نے نام نہیں لیا ڈی جی صاحب نے مگر رانا صاحب نے تو نام لیا. تو اب بات یہ کیا ہو گیا ایک دم کہ آپ نے نام لینے شروع کر دیے. اور پھر یہ جو نئی بات چلی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آئیے میرے سے بات کریں, چیمبر میں آ جائیں, اور فون کیا انہوں نے بیرسٹر گوہر کو. تو اب بات یہ ہے, اور بیرسٹر گوہر اور یہ سب لوگ بیسکلی ان کو بھی انسٹرکشن یہی ملے ہیں کہ یہ بات اب کیمرہ کی سامنے نہیں کرنی. جب بھی یہ بات پبلک میں ہوتی ہیں باتوں کی, ڈیلز کی یا نیگوسیشنز کی, تو وہ ڈیریل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس کو دونوں سائڈز ڈینائی کر رہی ہیں, اور دونوں سائڈز کے اسپوکسمن جو ہیں وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا, یعنی پی ٹی آئی کا بیانیہ خراب ہو رہا ہے نا, وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے ان کا. تو اچھا, وہ یہ یہاں تو وہ پرو اسٹیبلشمنٹ دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو, تو ان کا بیانیہ خراب ہو رہا ہے. اور کیوں, اور وہ کہتے ہیں ڈیل تو ہوتی نہیں, ہم تو ڈیل کریں گے ہی نہیں. اور خان صاحب نے یہ خود کہا ہے اکارڈنگ ٹو مائی سورس کہ جی فوکس آپ 9 میں نہ کریں, ادھر کریں, یہ جو آگے کیس چل رہا ہے القادر ٹرسٹ کیس. تو اب آگے آئے گا نا, دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے اس میں. میرا یہ, اور تو اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہاں جی شاید بشرا بی بی کے لیے کچھ نرمی دکھائی جائے, وہ تو قانون کے یار کیڑا قانون تو کیڑی تسی کی گلاں کر دیو تسی, ہو یو ٹرائنگ ٹو فول. اب بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں یہ اچھی باتیں ہیں, اس لیے میں نے یہ ریویل کیا ہے. دیز آر گڈ تھنگس. تکلیف یہ ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے کچھ جائز بھی ہے تکلیف, کہ دیکھیے اس وقت تو سارا فوکس انڈیا کے اوپر ہے. تو خان صاحب کو کیوں سینٹر سٹیج پہ لانا, اس کے ساتھ تو پھر بحث شروع ہو جائے گی خان صاحب کے اوپر, جو کہ اب ہو گئی ہے نا. اگر یہ چپ کر جاتے, اس کو ڈینائی اتنا نہ کرتے, شور شرابہ نہ کرتے, نہ پی ٹی آئی چپ کر کے بیٹھ جاتی, تو وہ بھی دوسری سائڈ بھی چپ کر کے بیٹھ جاتی, تو یہ آگے بات نہیں چلنی تھی. بس اور بھی لوگ کرتے, میں نے بھی کر دی. کر رہے تھے لوگ کافی عرصے سے, ایون کہ جو اوورسیز کنونشن ہوئے, جو ملاقاتیں ہوئی, ان میں بھی کہا گیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو, ان کے چیئرمین کو سمجھائیں کہ آپ اینٹی آرمی بیانیے کو چینج کریں. اور آپ نے جو پہلگام انسیڈنٹ ہے اس سے پہلے کے شوز میں یہ کہا تھا کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ ریویو کریں, ری وزٹ کریں, مشورہ دیا آپ نے قوم کے مفاد میں. اور اس کے اوپر یہ کہنا کہ او ہو کہ جی غلط ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو وہ ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو زیادہ توجہ مت دیں, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. اب حقیقت کی طرف دیکھیں, گراؤنڈ سچویشن دیکھیں آپ. اب میری بات نہ یقین کریں نا, چھوڑیں نہ میری بات یقین کریں نہ ان کی بات یقین کریں. اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے. آنے والے دن اگر اگلے مہینے ڈیڑھ کے اندر آپ کو کوئی چیز نظر آئے گی تو پھر سمجھے کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ صحیح ہے. اور بائی دی وے میری خواہش ہے یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے جیسے کہتے ہیں نا سفید گھوڑے کے اوپر چڑھی ہوئی ہے, تلوار لیے ہوئے اور ہوا میں گھما رہی ہے, یہ بند کرے یہ کام. یہ ملک کی سلامتی کے لیے, ڈیموکریسی کو آگے بڑھانے کے لیے اسپیس لیں, واپس پارلیمنٹ جائیں, وہاں بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں, اور اگلی الیکشن کی بات کریں کہ بھئی کب ہوگی, کب نہیں ہوگی, کیسے ہوگی, اور انتظار کریں تاکہ کوئی کمپرومائز ورک آؤٹ ہو جائے, تاکہ سسٹم آگے چلے. اس وقت یقین کریں سسٹم بلاکڈ ہے, اس لیے کہ خان صاحب بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے, دوسری سائڈ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی, اور یہ نقصان ہمارا ہو جائے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو کھولا جائے. لیکن اکنامک فرنٹ پہ تو اچھی خبریں ہیں, تو اکنامک فرنٹ پہ اچھی خبریں ہیں, مگر میں آپ کو بتاؤں یہ جو انڈیا کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے نا, یہ بھی ختم نہیں ہوا. یہ بھی آپ I'm sure you will have questions today and I'll discuss it with you. وہ تو کہہ رہے ہیں پاز ہے, اور اب سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ذرا خیال رکھیں, وہ پھر کچھ نہ کچھ کریں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر ابھی ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ اب ختم نہیں ہونا. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پی ٹی آئی, اسٹیبلشمنٹ, نون لیگ, یہ سب ایک صفحے پہ آ جائیں. اور یہ ایک صفحہ صرف یہ نہیں ہے انڈیا کے خلاف, یہ اندرونی معاملات, ڈیموکریسی, ریٹرن آف فری اینڈ فیئر الیکشنز, پاور شیئرنگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ ان کو آپ ٹیبل پہ رکھیں اور فائنڈ ویز آؤٹ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈیڈ لاک کریٹ کیا ہوا ہے. اب 2 سال سے زیادہ ہونے جا رہے ہیں ڈیڈ لاک کو, تو یہ اس طریقے سے کوئی سروائیول بڑی مشکل ہو جاتی ہے. کل کو کچھ بھی ہو گیا, اور ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے اس ملک میں. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ
کہ پی ٹی آئی اپنے وائٹ گھوڑے سے اترے, زمین پہ آئے, جیسے نواز شریف صاحب بھی زمین پہ آ گئے, شہباز صاحب بھی آ گئے, مریم بھی آ گئی, محترمہ بھی جب تھی تو آ گئی تھی, بلاول بھی آ گئے, زرداری صاحب بھی آ گئے, تو یار سارے آ گئے ہیں. تو اپنے اپنی اسپیس کریٹ کرنے کے لیے, اسپیس ہوگی تو آپ آگے بڑھیں گے نا, اسپیس بند ہو جاتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا. یہی تو نواز شریف صاحب کی کارستانی تھی کہ انہوں نے اسپیس اپنی پارٹی کے لیے کھول لی جب انہوں نے کچھ باتیں شروع کی, یاد ہے نا آپ کو, جس کی وجہ سے پھر اسپیس کھلنی شروع ہو گئی ان کے لیے. خان صاحب جس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں اس معاملے کو, اس سے اسپیس ان کے لیے بڑی نہیں ہے. So I've always been saying کہ politics is the art of the compromise. Khan Sahib is not a revolutionary. PTI is not a disciplined party. Right. It is a popular party. Actually a popular movement. خان صاحب جو کہ جب ہی ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اب خلاف ہو گئے تھے. نہ وہ صحیح تھا نہ یہ صحیح ہے. You have to work together because اب وہ بہت پاورفل فورس ہے اسٹیبلشمنٹ, اور آپ کی عوام جو ہے بڑی پاورفل ہے. تو یو کانٹ, نو کنٹری کین پروگریس اگر لڑائی جھگڑے رہیں گے. تو therefore it's important to work out a modus operandi, قانونی طور پہ بھی اور دوسری طریقے سے بھی. کہ اب شہباز شریف has done a great job, کہ وہ کام بھی سارے ہو رہے ہیں اور مل کے بھی معاملے چل رہے ہیں. لیکن نواز شریف اپنے نظریے سے تو ہٹ گئے نا, وہ ان پہ تنقید کی جاتی ہے. وہ تو اب چلے گئے نا, وہ تو فارغ ہو گئے, ان کو رہنے دینا ان کو. تو عمران خان صاحب, یہ بھی ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ ضد کر کے بیٹھ سکتے تھے کہ نہیں میں نے بننا پرائم منسٹر, میں نہیں یہی کرتا. اگر نون لیگ نہ کر دیتی تو اسٹیبلشمنٹ کہاں جاتی؟ خان صاحب کے خلاف تھی. نون لیگ اگر ان کی حمایت نہ کرتی اور انقلابی پارٹی بن جاتی کہ جی ہم بھی نہیں آپ کے ساتھ بیٹھتے. وہ ایک سٹیج پہ دھمکی دی تھی نا نون لیگ نے, تو پھر چٹھا صاحب کی پریس کانفرنس ہو گئی, تو پھر کرائسس بن جاتی نا. تو یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیز کرائسس. اور میں تو سمجھتا ہوں بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے یہ. And I stick to what I said. یہ چھوڑ دیں کون ملا کون نہیں ملا, کیسے پیغام دیا, کس قسم کی بریفنگ ہوئی. آپ دیکھیے جو بھی ہوا اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں. میں ادھر جانا نہیں چاہتا, پھر اور باتیں نکل آئیں گی. ٹھیک ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف پھر بھی احتجاجی تحریک یا حکومت مخالف تحریک چلائے گی, جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں, جس کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیے ان کے لیے بھی مجبوری ہے نا. اگر وہ اب اپنے ہتھیار گرا دیتے ہیں, اچھا, تو گلے پڑ جائے گی نا بات. ہمیشہ ٹاک فائٹ ہوتا ہے, کبھی ہتھیار اپنے نہیں گراتے, اپنا بیانیہ نہیں کبھی چھوڑتے. اسٹیبلشمنٹ اپنا بیانیہ نہیں چھوڑے گی, پی ٹی آئی بھی اپنا بیانیہ نہیں چھوڑے گی. اوپر نیچے ہوتا رہے گا, ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی, اور جب وقت آ جائے گا بیانیہ تبدیل کرنے کا, امینڈ کرنے کا, تو فوری راتوں رات یو ٹرن لی جائے گی. اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. اپنے سپورٹرز کو تسلی کیسے دی جائے گی, ادھر یو ٹرن کیسے لیا جائے گا؟ جو ہیں جس دن آپ یو ٹرن لیں گے اس دن وہ بھی یو ٹرن لے کے آپ کے ساتھ چلے جائیں گے, جیسے ابھی ہوا انڈیا اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹرز بھی یو ٹرن لیں گے جب اسٹیبلشمنٹ یو ٹرن لے گی, اور جب گورنمنٹ کے یو ٹرن لے گی تو وہ بھی ساتھ نکل جائیں گے, اور پی ٹی آئی کے تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے نکلیں گے باہر. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو ڈونٹ وری اباؤٹ دیز constituencies. They follow the leads that their parties and their leaders give them. تو میں ادھر نہیں جا رہا. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بڑا چرچا ہے, او جی نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. وہ ایکچولی بہت زیادہ زور و شور سے اس مذمت کی جا رہی ہے اس خبر کی, اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اتنا زیادہ ریئیکشن پہلے دیکھا نہیں گیا. سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا غصہ کیوں ہے, کیونکہ میں نے کہہ دیا تو شور پڑ گیا, اور بھی بڑے لوگ کہہ رہے تھے, ابھی بھی کہہ رہے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ اس وقت فوکس کیا ہے. Focus actually is not on Imran Khan, not on PTI. Focus is on victory against the enemy. Celebrations, yeah. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر دو تین ہمارے لیڈرز کا کردار ہے. ٹھیک ہے, آرمی چیف کا ہے, ایئر فورس کا ہے, فوج کا ہے, شہباز شریف کا ہے, گورنمنٹ کا ہے. They handle it well. ٹھیک ہے, سو وہ کریڈٹ اس وقت تو وہ یہ لگ رہے ہیں نا, ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہے پینل, اور بیچ میں عمران خان کا کوئی ذکر آ گیا, فل جڑی چھوڑ دی آپ نے. چھوڑ دی انفارچونیٹلی. بتا میں نے کیوں چھوڑی, یہ بھی پوچھا. ہاں وہی تو میں کہہ رہی ہوں, آپ کو کیا ضرورت تھی. ہاں, دو باتیں تھیں اس میں. جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات شروع ہوئی, جی نومبر تھا 2021, جا کے اپریل 5 مہینے کے بعد ہوا. جی بالکل, اپریل کے منتھ میں 2022. جیسے ہی بات اس کی فیض کی ٹرانسفر ہوئی فرام کور کمانڈر, تو میں نے آپ سے کہہ دیا شروع ہو گیا کام اب. ٹھیک, اور میں ساتھ ساتھ پورے ویکلی رپورٹ دیتا رہا, اب ادھر ہے یہ بات, اب ادھر آئی ہے, یہاں تک کہ جب فرسٹ ویک آف اپریل میں نے کہہ دیا تھا اب یہ 7 دن ہیں, اس کے اندر یہ فائنل ہو جانا ہے. اس سے پہلے میں نے ویک ٹو ویک ساری رپورٹ, جو آپ کہہ رہے تھے آگ جلا دی گئی ہے, مدھم آنچ پہ ہے, آنچ تیز کر دی گئی ہے. تو اب میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ
میری یہ امید ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے نیشنل یونٹی کا, نیشنل اسٹرینتھ کا, کہ اسٹیبلشمنٹ کو, نون لیگ کو اور عمران خان کو اس کو ویلیو کرنا چاہیے, کیش کروانا چاہیے اس ہاں, موقع کو. کیونکہ اس وقت آپ سب کو ایک دشمن سامنے آپ, میوچول فیلڈ مل گیا آپ یہ کو. ایک اچھا وقت ہے. نو ڈاؤٹ. خان صاحب نے 13 تاریخ کو ایک لمبا چوڑا جی ملک بھی میرا, فوج بھی میری ہے, انہوں نے جی ٹویٹ بھی کیا اور ملاقات میں گفتگو بھی کی انہوں نے اڈیالہ جیل میں. کیا نا جی, تو پھر اب کیا رہ گیا ہے اس کے بعد. انہوں نے کہا اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, تو بڑی اچھی بات کی ہے نا. میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ یار اس وقت گیٹ آف یور ہائی ہارس, جی, سپورٹ دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ, فرگیٹ پارٹی پالیٹکس, نیشنل پالیٹکس. ٹھیک. تو پھر وہ اشارہ جو ہے وہ باقی لوگوں نے لے لیا. تو اس لیے آئی اسٹک ٹو وٹ آئی سیڈ. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, یہ جو بات ہے کہ جی کون ملا کیسے, میں خیر ادھر نہیں جاتے, یہ ثانوی چیزیں ہیں. ہاں, وہ مطلب یہ ڈائیورٹ کر رہا ہے فرام دا مین تھنگ. جی, یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ دونوں سائڈز کو سی بی ایمز کرنے پڑیں گے. ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے, ٹرسٹ نہیں کرتے, دونوں سوچتے ہیں اور دوسرا چاقو کوپ دے گا. قدم بائی قدم آگے بڑھنا پڑے گا, اسٹیبلش کرنا پڑے گا. یہ جو 10 پوائنٹس میں نے آپ کو ایجنڈا دکھایا, میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ برف پگھل رہی ہے اور یہ سوچی سمجھی پگھلی جا رہی ہے. اینڈ آئی تھنک آگے آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے. آپ کی خبر سے بریک تو نہیں لگ جائے گا نا اس کو؟ بالکل نہیں بریک لگے گا, اور تھوڑے کیئرفل ہو جائیں گے دونوں سائڈز, بیکاز دونوں کا بیانیہ جو ہے نا وہ انہوں نے خراب کر دیا ہے. بیانیہ پبلک کے لیے ہوتا ہے, حقیقت کے لیے نہیں ہوتا. حقیقت تو کسی وقت بھی سیاست کے اندر آپ یو ٹرن لے سکتے ہیں. سو جو میں کہہ رہا ہوں دیٹ از کریکٹ, آئی اسٹک ٹو اٹ اینڈ آئی تھنک اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ. آئی ہوپ یہ آگے اور جائے. ٹھیک ہے, دونوں سائڈ سیکھیں سے. کیوں یہ بھی کہہ دیتا ہوں, وہ اور بات ہے جمہوریت کے لیے اچھا ہے, آگے جا کے یہ ضروری ہے, وہ بڑے پاپولر ہیں, یہ ہے وہ اپنی جگہ. ہندوستان کی تھریٹ ختم نہیں ہوئی, یہ اب برقرار رہے گی, یہ تلوار لٹک رہی ہے. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ شارٹ ٹرم نہیں لانگ ٹرم کی یونٹی کی تیاریاں کرنی چاہیے اس ملک کے اندر. وی نیڈ ٹو بی یونائٹیڈ, وی نیڈ ٹو ہیو اے سسٹم دیٹ ورکس, وی نیڈ ٹو ہیو اے سسٹم جو دنیا ایکسیپٹ کرے کہ یہ لیگل لیجٹیمیٹ کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے. جب بھی انڈیا آپ کے اوپر ہتھیار اٹیک کرتا ہے تو کہتا ہے یہ انلیگل ہے, اور وہ پی ٹی آئی کے سہارا لے کے آپ کو اٹیک کرتا ہے, پروپیگنڈے کے لیے یہ کمزوریاں استعمال کرتا ہے. تو آپ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اوپر کام کر کے راستہ آگے ڈھونڈنا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی, نون لیگ کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی, فار دا سیک آف دا کنٹری. چلیں, اس میں ہے یہ مصلحت کی بات جو آپ نے سمجھی. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. گزشتہ سے پیوستہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, اور اب وہ کیا سوچ رہا ہے کہ سیانی بلی کھمبا کیسے نوچے گی. ملٹی فرنٹس پہ وہ ایکٹیو ہیں, لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے. ایک, انہوں نے افغانستان کے ساتھ تھوڑی پینگیں بڑھائی ہیں. دوسرا, وہ اپنا ایک ڈیلیگیشن تیار کر چکے ہیں جو مختلف ممالک میں جائے گا اور ان کو بریف کرے گا. انہوں نے جو بھی اپنا ڈوسیئر بنوائے ہوئے ہیں ان کو ساتھ لے کے جائیں گے, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ ششی تھرور صاحب کو شامل کیا ہے. تو اس پیش قدمی کو انڈیا کے آپ کتنا مؤثر سمجھتے ہیں؟ ایک پروگرام میں آپ نے یہ سجیسٹ کیا تھا پہلگام انسیڈنٹ کے بعد کہ پاکستان کو ایسی موو کرنی چاہیے, لیکن آپ کی وہ دونوں سجیشنز انڈیا نے ٹیک اپ کی. یہاں کچھ ایسا ہوا؟ دیکھیے, انڈیا نے ابھی حال ہی میں میں انٹرویو دیکھ رہا تھا ششی کی ود کرن, کیونکہ وہ کرن کی انٹرویو جو میری تھی وہ پسند نہیں کی گئی وہاں اور وائرل ہو گئی, اور اس کے لیے پھر جواب ڈھونڈنا تھا. تو انہوں نے ششی کو نکالا کہ آپ جا کے, کیونکہ آپ کانگریس کے ہیں تو آپ جا کے ہمیں ڈیفینڈ کریں. تو وہ پھر کرنا پڑا, اور انہوں نے اپنی فائن انگریزی کے اندر انہوں نے کی ڈیفینڈ کیا. تو اس سے نظر آ رہا تھا کہ اب یہ کچھ پیچھے بات ہوئی ہے جس کے بعد پھر ششی کو کوئی رول مل جائے گا. ایوے نہیں کرتے لوگ ایسے, ٹھیک ہے, وہ بھی اپوزیشن کے ہوں, ان کو موقع ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی کہ کسی طریقے سے نریندر مودی کو گرایا جائے, ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے بھی بڑی تنقید آنی شروع ہو گئی تھی کہ یہ کیا, اور آ رہی ہے ابھی, صرف اپوزیشن نہیں اور انڈیپینڈنٹ لوگوں سے بھی آ رہی ہے کہ غلط بیانیہ کیا, جھوٹ بولا, یہ بھی جو ساری پالیسی لی ہے یہ بھی فیل ہو گئی ہے وغیرہ, یہ شروع ہو گئی باتیں. ششی وینٹ آؤٹ آف ہز وے ٹو ڈیفینڈ, ہر بات کو اس نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. تو اس وقت مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اب ششی کو کوئی رول ملے گا. اچھا, ششی کو رول ملنا بھی سمجھ آتا ہے بیکاز وہ جو پارلیمنٹ کے اندر فارن ریلیشنز کمیٹی ہے نا, جیسے یہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اپوزیشن کا بندہ ہوتا ہے, جی, جیسے ابھی جنید اکبر صاحب نے ریزائن کیا, تو وہاں فارن افیئرز کمیٹی میں اس کا جو ہیڈ ہے وہ ششی ہے, اپوزیشن کی طرف سے, کانگریس کی طرف. تو انہوں نے ابھی کوئی 7-8 لوگوں کی لسٹ ریلیز کر دی, 7 ہیں, ساری پارٹی سے تعلق, سب پارٹیز کو انوالو کر کے اور ان کے بنا دیے کہ آپ جائیں.
دنیا میں جائیں اور ریپرزینٹ کریں آپ ہمارا کیس 10 دن کا ٹور. بیکاز دیکھیے انڈیا کا کیس جو ہے وہ بہت اہم ہے بیکاز انڈیا آئسولیٹ ہو چکا ہے, تو انہوں نے تو کرنا تھا. مگر میں نے اپنی پچھلے ہفتے ایک تجویز دی تھی جو ابھی تک ٹیک اپ نہیں ہوئی, اب میرا خیال ہے اب شاید ٹیک اپ ہو جائے. وہ اب کیونکہ یہ ہو گیا نا تو ان کو بھی ہمارے لوگوں کو بھی سمجھ آنی شروع ہو گئی. یہ اپنی تیاریوں میں اتنے مصروف تھے دوسری تیاریاں کہ انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی, اور مگر اب دینے میرا خیال وقت آ گیا دینے کا. اور میں نے یہی کہا تھا کہ آپ کو بھی چاہیے کہ اپنا موقف پری ایمپٹیولی, اس وقت نہیں جب آپ کے اوپر پریشر آئے, اس سے پہلے تیار کریں 8-10 لوگ جو کہ فورن میڈیا اور فورن مشنز کو جا کے بریفنگ دے سکتے ہیں, جو ایلوکوینٹ ہیں, ڈائنامک لگتے ہیں سب, اور ان کو آپ بھیجیں تاکہ ایز روونگ امبیسڈرز جا کے کریں. تو ابھی تک ہم نے تو اناؤنس نہیں کیا, مگر انڈیا نے اسٹریٹ اوے وہ آئیڈیا لے کر شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں جنہوں نے سرو بھی کیا ہوا ہے, اور جن کو فارن پالیسی کا پتہ بھی ہے, اور جو بڑے آرٹیکولیٹ ہیں, جن کی ایک ریکگنیشن بھی ہے بیرونی ملکوں میں میڈیا کے ساتھ بھی, اور ڈپلومیٹس کے ساتھ بھی, فارن آفیسرز کے ساتھ بھی. تو ایک ٹیم بنائی جائے اور ان کو بھیجا جائے. یہ میری تجویز تھی, میں نے دی ہے یہ تجویز. آپ نے تقریباً 2 ہفتے پہلے آپ نے 2 تجاویز دی تھی, ایک اس طرح کی ڈیلیگیشن کی, اور ایک یہ کہ خواتین کی ریپرزنٹیشن بھی ہونی چاہیے. ویسے بھی مجھے پوچھتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے لوگ کہ جی کیا کس کریں کیسے کریں, تو جو نیشنل انٹرسٹ میں ہوتا ہے میں کہہ دیتا ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا کتنے اچھے لوگ ہیں آپ کے پاس, اگر میں نام لوں, مگر یہ نہیں کہ یہی ہیں, اور بھی بڑے اچھے. میں نے آپ سے پوچھا تھا تب تو آپ نے کہا تھا رہنے دیں, آپ ناراض ہو جائیں گے کسی کا نام دینا مناسب ہے یا نہیں مناسب, مگر اچھے لوگوں کے نام لینے سے کیا فرق پڑتا ہے, اچھی بات ہے نا. تو ایسے لوگ ہیں آپ کے ہاں جو بہت اچھی طریقے سے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 3-4 خواتین ہیں جن کا بڑا ایکسپیرینس ہے, جنہوں نے سرو کیا ایز ایمبیسڈرز اور ایز فارن منسٹرز. تو میں نے کہا تھا کہ آپ ہنا ربانی خر کو تیار کریں, شی از گڈ, وہ کر سکتی ہیں ڈیفینڈ, آپ کو تیاری کریں گی, بریفنگ فارن آفس کر دے, کیونکہ آؤٹ آف ٹچ ہوں گی نا تھوڑی بہت, تو وہ ذرا اپڈیٹ ہو جائیں گی. اور طارق فاطمی صاحب زبردست بریفنگ دے سکتے ہیں ان کو, از اے ویری کمپیٹنٹ مین ان دا فارن آفس, وہ ان کو دے سکتے ہیں. بٹ وی نیڈ ینگر مور اٹریکٹیو فیسز اینڈ مور ڈائنامک لکنگ فیسز. تو ان میں سے ہنا بھی ہے, شہری رحمان صاحبہ ہیں, ملیہ لودھی صاحبہ ہیں. تو یہ مطلب ہے دیر آر پیپل لائک دس دیٹ یو کین ٹیپ. اسی طریقے کے ساتھ ہمارے خرم دستگیر صاحب ہیں, ہمارے احسن اقبال صاحب ہیں, اور اس قسم کے اور لوگ بھی ہیں ہمارے پاس جو کہ یہ اس قسم کا رول ادا کر سکتے ہیں. بلاول اور سب سے آگے تو بلاول بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہے کہ call these people, make them roving ambassadors and give them a brief. Let the ambassadors of these other countries جا کے ان کو یہ جا کے بات کریں. یہ سب فیس ریکگنیشن ہے, نیم ریکگنیشن ہے, ہائیلی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. ایسے لوگ اور بھی ہیں, تو 8-10 لوگ ایسے اکٹھے کریں, اور خواتین کی ریپرزنٹیشن زیادہ ہونی چاہیے, بیکاز دیٹ از واٹ دا فیس یو وانٹ ٹو شو. ٹھیک ہے نا, جیسے انڈیا نے بریفنگز میں حصہ بنایا اپنی فیمیل سولجرز کو. چلو وہ تو ہم نہیں کہا تھا کہ آپ بنائے, تو آپ نے کہا تھا, ہاں یہاں نہیں فالو کیا گیا. مگر وہ دیکھیں نا اس ٹیم کے اندر کوئی ان کے اتنے ڈائنامک لوگ نہیں ہیں جو یہ بریفنگز میں رہے سامنے. یہ جو انہوں نے لسٹ دی ہے اس میں نہیں ہے. ششی از دی اونلی فیس, یا باقی روی شنکر پرساد, ہاں باقی تو کوئی ریکگنیشن نہیں ہے. ہمارے ہاں تو لوگ ہیں جو ریکگنائزڈ. جی, میں تو یہاں تک کہوں گا کہ حسین حقانی صاحب جیسے شخص کو بھی ساتھ لینا چاہیے, جو ان کی جو ریچ ہے, جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس وقت وہ ابو دھابی کی گورنمنٹ کو ایڈوائز کر رہے ہیں, وہاں وہ بیٹھے ہوئے, ان کو بھی ساتھ لیں. یہ اور سارے آئیں گے آپ کے لیے فار دا کاز آف پاکستان. سارے پاکستانی ہیں, سارے پیٹریوٹک ہیں, سارے پارٹی لائنز کو چھوڑ کے آئیں گے. لے کے جائیں ان کو بریف دیں, اور یہ دیکھیں یہ کیسا کام کر کے دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, کچھ کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے یہ مشورے حاضر ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. امریکن پریزیڈنٹ بہت حیران کن ہے. ایک تو یہ کہ وہ ایکٹیو ہے ٹریڈ کو لے کر سارے معاہدے کرا رہے ہیں, ڈیلز کرا رہے ہیں, اور دوسرا وہ اپنی مالا آپ جپتے ہیں, اپنی تعریف خود کرتے ہیں. بریلینٹ, ہر کسی کو بریلینٹ کہہ کے وہ اپنے آپ کو شاباش دے رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ابھی فاکس نیوز کو ایک انٹرویو دیا, اور انہوں نے کہا شاندار ہماری گفتگو پاکستان سے ہوئی ہے, ہم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے, ہماری تجارت ہے نہیں ان کے ساتھ اتنی, لیکن وہ بہت اچھی چیزیں بناتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑی سی چپت لگا دی انڈیا کو کہ ٹیرفس آپ کے بہت زیادہ ہیں, لیکن وہ راضی ہو گئے ہمارے ساتھ ٹیرف کے معاملے میں بات کرنے کے لیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا
کا یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹلڈ ہو گیا ہے. آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ ان کو یقین کچھ زیادہ ہی ہے پورا اعتماد، یا صرف وہ آپٹکس کے لیے یہ کام کرتے ہیں؟ اور پاکستان کی اتنی تعریف کیوں؟ وہ اپنے لیے سارا کام کرتے ہیں، وہ یو ٹرنز بھی لیتے ہیں. آج یہ کہہ رہے ہیں، کل کو بالکل پاسبل ہے کہ وہ کچھ اور بات کر دیں گے. آج انڈیا ان کے گلے پڑا ہوا ہے، انڈیا کے اندر ان کی تنقید ہو رہی ہے. وہ صاحب جو ہیں جو گالی گلوچ کرتے ہیں انڈین ٹیلی ویژن کے اوپر، انہوں نے تو پورا پروگرام ٹرمپ کو گالی دیتے کر دیا. اور بھی لوگ شروع ہو گئے ہیں. مگر جو سوچے سمجھے والے لوگ ہیں نا، وہ سب سمجھ گئے ہیں کہ ہوا کیا ہے. انڈیا کی فارن پالیسی فیل ہو گئی ہے. اب اس کی تکلیف ہو رہی ہے ان کو، اسی لیے یہ ٹیم بنائی گئی ہے کہ آپ جائیں. جے شنکر صاحب کو پیچھے کر کے ان کو آگے کر دیا. کیونکہ آپ جائیں. کلیئرلی جے شنکر صاحب کی جو پالیٹکس تھی، یہ جو ڈپلومیسی تھی، وہ کام نہیں آئی نا. نریندر مودی کی بھی کام نہیں آئی. اچھا، اب اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ایک دو غلطیاں ہوئی ہیں انڈین سے. وہ ان کے ہاں بہت ایکس فارن سیکرٹریز رہے ہیں لوگ، بڑے انٹیلیجنٹ اور ویل ریگارڈڈ لوگ ہیں. ان میں سے بھی ڈال دیتے تو حرج نہیں تھا. مگر انڈیا ہے نا، انڈیا جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا. وہ اپنے پارلیمنٹ، اپنی ڈیموکریسی، اپنے لوگوں کو ہمیشہ کرتا ہے. ہمارے ہاں تو ایوری تھنگ از مکسڈ، ان اینڈ آؤٹ تو چلتا رہتا ہے یہاں. اور ہماری پارلیمنٹ کے اندر بھی بہت معزز قسم کے لوگ ہیں، بٹ دے آر ناٹ، انگلش از ناٹ دیئر فرسٹ لینگویج، اینڈ فارن پالیسی از ناٹ دیئر اسٹرانگ پوائنٹ. بیکاز فارن پالیسی ہم نے کبھی ڈسکس ہی نہیں کی. وہ تو کہیں اور فیصلے ہوتے تھے، اس ڈومین میں آئی نہیں. ہاں، وہ کسی اور ڈومین میں آئی نہیں. تو اس لیے، مگر وہاں تو نہیں ہے نا ایسے. وہاں تو سول سوسائٹی اور گورنمنٹ بناتی ہے ہمیشہ. سو آئی تھنک اگر یہ لوگ چلے جائیں تو اٹ ول بی اے گڈ تھنگ. تو پاکستان کی اس قدر تعریف کر کے بھارت سے کچھ منوانا مقصود ہے؟ دیکھیے، بھارت اس وقت بڑا اپسیٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں نہیں دی. اور یہاں تک کہ وہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈی جی ایم او نے فون کر کے کہا کہ ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، بس اب بس، اور ہم نہیں کچھ کرنا چاہتے. یہ تو ایک قسم کی، یہ تو ان کا بیانیہ نہیں ہے نا. ان کا تو بیانیہ یہ ہے کہ ہم سزا دیں گے. یہ تو سزا دینی نہیں تھی نا. یہ تو فار دا سیک آف فارم، جیسے سرجیکل اسٹرائکس والی بات تھی کہ وہ گئے اور آ گئے. ویسے دکھاوا تھا، اور ہم بھی گئے اور آگے دکھاوا. نہیں، ہم نے جہاز گرا دیا. تو وہ پھر اسی لیے ابھینندن کو واپس کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو کوئی سیریس وہ چیز نہیں تھی. یہ اس دفعہ انڈیا نے بھی یہی کوشش کی آپ کو بتانے کی بیہائنڈ دا سینس کہ ہم تو ایویں کر رہے ہیں، تو آپ کچھ نہ کرنا. ٹھیک ہے. مگر ہم نے یہ کہا ایک ہی گل ہوئی، ایویں کر رہے ہو تم تو پھر نمبر لگا جاؤ گے کہ ہم نے کیا کچھ نہیں. تو اس وقت جیسے ہمیں کرنا پڑا تھا، ہم نے بھی کرنا ہے. تو پھر ہم نے کیا. اس کے بعد جب انڈیا کے جہاز گر گئے نا اس ساری کانفرنٹیشن میں، تو پھر انڈیا کو اپنی میسائلز کا کرنا پڑا. تو بات آگے بڑھ گئی، پھر ہم نے کیا. تو دیٹ از وین دا ورلڈ اسٹوڈ اپ اینڈ سیڈ اے تھے بالا کوٹ تو اگے نکل گئی گل. انڈیا کا بھی بیانیہ یہی تھا کہ ہم تو ایسکلیٹ کریں گے. مگر جو پبلک کے لیے بیانیہ ہے کہ ہم ایسکلیٹ نہیں کریں گے، پاکستان کرتا ہے. مگر اندر یہ ہے کہ ہم ایسکلیٹ کریں گے. بیکاز یہ نیو نارمل کا تو مطلب ہی ہے ایسکلیشن. نیو نارمل ہے. نارمل تو یہ تھا کہ دکھاوے کے لیے تھا. اب یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے، یہ نیو نارمل ہے. تو انڈیا ایک طرف دکھانا چاہ رہا تھا پاکستان کو لیکن دکھاوے کے لیے، دوسری طرف دنیا کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں ہے، وی ڈیڈلی سیریس. تو آئی تھنک یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ دونوں طرف کھیلتے رہ گئے. اور سب سے بڑا جو دکھ ان کو یہ ہوا ہے کہ کسی نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کو سپورٹ نہیں، گھاس نہیں ڈالی. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ملک بہت خوش ہیں، انڈیا اور پاکستان. ہمیں انڈیا کی خوشی تو دکھائی نہیں دے رہی، یہاں تک کہ نریندر مودی جھٹلا بھی نہیں رہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹس کو. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ہم بڑے خوش ہیں. ہم نے تو اوپنلی تھینک یو کیا. صرف ڈونلڈ ٹرمپ کا نہیں، بڑے لوگ بہت جو ساری کنٹریز انہوں نے اس میں حصہ لیا، سب کا شکریہ ادا کیا اور سب نے اپریشیٹ کیا. انڈیا نے تو سب کے آگے آنکھیں دکھائی ہیں. جیسے انڈیا تو ناراض ہے کہ ہمارا سپورٹ نہیں ملا ہمیں. یہاں تک کہ ان کو سب سے بڑا دھکا لگا کہ رشیا نے سپورٹ نہیں کیا، کیونکہ ان کے ہتھیار سارے 80% جو ہے وہ، اور ایٹ لیسٹ 60% وہ رشین ہے. اور وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ رشیا ہمارا ہمیشہ بہت بڑا حمایتی ہے. بیکاز جب بھی انڈیا کے خلاف کوئی چیز ہوتی تھی تو رشیا ویٹو ڈالتا تھا UN میں. ٹھیک. تو اب رشیا نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. ڈیفینس سسٹم رشیا کا ڈبو دیا. اچھا، اب انڈیا کو ایک بات سمجھانی چاہیے کہ انڈیا کے جو ڈپلومیٹس ہیں کہ اب رشیا آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اب اناؤنس کر کے امریکن کیمپ میں چلے گئے ہیں. بی جے پی نے انڈیا کو امریکن کیمپ میں لے گئے. اوپر سے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، بٹ ایکچولی امریکن کیمپ میں چلے گئے. یہ جو کوڈ شاٹ ہے سارا چائنا کے، اب دیکھیں نا، چائنا، رشیا، یہ اب اٹس ون.
یہ ہائفنیٹ ہو گیا ہے. جیسے چائنا پاکستان ہائفنیٹ ہو گیا, چائنا رشیا ہائفنیٹ ہو گیا. ان کے وزٹ اس وقت سب سے زیادہ ہتھیار جو یوکرین میں استعمال ہو رہے ہیں فرام رشیا, وہ رشیا چائنا سے لے کے دے رہا ہے. پاکستان بھی ایسے ایسے کھیل رہا ہے گیم, انڈیا بھی ایسے ایسے کھیل رہا ہے. انڈیا کو تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے بتا دیا ہے کہ یہ ایسے ایسے نہیں, یا ہمارے ساتھ نہیں ہو, تکلیف ہو رہی ہے. ہم جو ہے ہم نہ ادھر تھے پہلے نہ ادھر تھے, تو ہم ابھی بھی لگے ہوئے ہیں چھوٹی موٹی, مگر اب ہمیں بھی احساس ہو گیا کہ ہمارا ایک ہی دوست ہے جو لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, وہ چائنا ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو میک شیور کہ چائنا جس طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, آج تک کوئی بیرونی ملک آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. Therefore we have to be very careful in our foreign policy. کسی صورت میں بھی چائنا کو ابینڈن نہیں کرنا, چائنا کا ساتھ دینا ہے اور چائنا کے ساتھ جپھی پا کے بیٹھے رہنا. ٹھیک ہے. چائنا اور پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے تو انالیسز آپ نے جانا. امریکن پریزیڈنٹ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مڈل ایسٹ کا وزٹ کیا اور وہ امریکن خارجہ پالیسی کو نئے سرے سے ترتیب دے رہے ہیں, اس پر آپ کے ذہن میں ہو سوال تو اس نمبر پر بھیجیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.